یہ دھرنا ان سے مراعات کم کروائے گا، چھڑوائے گا انشاءاللہ. تیار ہیں اس کے لیے؟ تیار ہیں. دوسری بات یہ ہے، اب تو پورا پاکستان بول رہا ہے، بچے بچے کو بات سمجھ میں آ گئی ہے کہ یہ جو انڈیپینڈنٹ پاور پروڈکشن کی کمپنی ہے، پروڈیوسرز ہیں، یہ آئی پی پیز کیا بلا ہیں؟ ان کا نام سنتے تھے سمجھ میں نہیں آتا تھا. ہم نے مسلسل لوگوں کو بریف کیا، سمجھایا اور بتایا کہ یہ جو 100 سے اوپر کمپنیاں ہیں، ان میں سے 80% کمپنیز وہ ہیں کہ جو پاکستان کے لوگوں پر مشتمل ہے. یہ جھوٹ بولتے رہے کہ چونکہ بیرونی کمپنیاں اس کی ہم سے ری نیگوشیٹ نہیں کر سکتے، ان کو بند نہیں کر سکتے. اب یہ جو کمپنیاں ہیں جن میں حکومت میں شامل لوگوں کے خاص لوگوں کی کئی کمپنیاں ہیں، آج تو میں نام نہیں لے رہا، ہو سکتا ہے کہ میں کل ایک کمپنی اور اس کے مالک کا نام بھی لے کر آپ کو سناؤں، تاکہ لوگوں کو ایک مرتبہ پھر اچھی طرح پتہ چل جائے کہ یہ لوگ ہمارے ساتھ کیا سلوک کر رہے ہیں. اور بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ یہ جو خاندان ہیں، یہ چند جو صنعت کار نام نہاد ہیں، یہ نون لیگ میں بھی، یہ پیپلز پارٹی میں بھی، یہ پی ٹی آئی میں بھی، اور ان سب میں رہتے ہوئے انہوں نے ہزاروں ارب روپے پاکستان کی خون پسینے کی لوگوں کی کمائی جو ہے نچوڑ کر انہوں نے جو ہے وہ ہم سے لے لی ہے، کھا لی ہے، اور سب حکومتوں نے ان کو فیسیلیٹیٹ کیا، ان کی سہولت کاری کی. ایک کمپنی ایسی ہے آئی پی پی جس کا یونٹ کتنے کا پڑتا ہوگا؟ 750 ارب روپے کا یونٹ پڑتا ہے، اور 750 ارب روپے کا یونٹ وہ چارج کرتے ہیں، اور جو یہ خرچہ ہے یہ آپ اور میں اپنے بلوں میں ادا کرتے ہیں. ایک کا 150 روپے پڑتا ہے، ایک کا 300 روپے پڑتا ہے. ایک کو 28 ارب روپے کی پیمنٹ سال میں ہوئی اور اس نے 1 میگا واٹ بھی بجلی نہیں بنائی. ایک کو جو ہے 50 میگا واٹ، اس نے جو ہے وہ 50 میگا واٹ کا اگر پلانٹ ہے تو 10% کیپیسٹی پہ چل رہا ہے، باقی کے پیسے ہم ادا کر رہے ہیں. اور بھائی یہ سارے پیسے ہم کیوں ادا کریں؟ ہم ادا نہیں کریں گے اب انشاءاللہ. ہمیں ریلیف دینا پڑے گا، ہمارے بل کم کرنے پڑیں گے، پیٹرول کی لیوی ختم کرنی پڑے گی، اور یہ اب دھندا آئی پی پیز کا نہیں چلے گا انشاءاللہ تعالیٰ. آپ اس کے لیے تیار ہیں؟ میں حکومت سے یہ کہنا چاہتا ہوں، یہ کون سی مجبوریاں ہیں جو ہمیں نہیں پتہ چلتی، آپ کو پتہ چل جاتی ہیں، اور آپ یہ کہتے ہیں کہ ان مجبوریوں کی بنیاد پر ہم ان سے نیگوشیٹ نہیں کر سکتے. دنیا بھر میں یہ نیگوشیشن ہوتی ہیں. کچھ کمپنیاں ایسی ضرور ہوں گی کہ جو اپنی پروڈکشن پوری کر رہی ہیں اور ان کی لاگت بھی مناسب ہے، پھر بھی انہوں نے سینکڑوں ہزاروں ارب روپے کما لیے ہیں. ری نیگوشیٹ کرو. بہت سی کمپنیاں ایسی ہیں کہ جنہوں نے جتنی لاگت تھی اس سے 10 گنا زیادہ پیسے ہم سے نچوڑ لیے ہیں. جتنی لاگت کا پلانٹ تھا اس سے 10 گنا زیادہ پیسے وصول کر لیے ہیں، اور پھر بھی تم ان سے معاہدے کو آگے بڑھا رہے ہو. کچھ کمپنیاں ہیں جن کی ٹائم لائن ختم ہو گئی ہے، پھر بھی وہ چل رہی ہیں، تو یہ تو نہیں چلے گا. اور اب ان آئی پی پیز کو لگام بھی دینی پڑے گی، ری نیگوشیٹ بھی کرنا پڑے گا، اور بہت ساری آئی پی پیز ہیں ان کو بند بھی کرنا پڑے گا. یہ بالکل ہمارا حتمی طور پر مطالبہ ہے، اس کے بغیر ہم یہاں سے نہیں ہلیں گے انشاءاللہ تعالی. بیٹھ گئے یہاں پر آ کر. اب آپ مجھے یہ بتائیے، اب یہ جو آئی پی پیز کا دھندا انہوں نے شروع کیا ہوا ہے، مراد اپنی یہ چھوڑتے نہیں ہیں. تنخواہ دار لوگوں نے 375 ارب روپے انکم ٹیکس کی مد میں جمع کرائے، پرائیویٹ اور گورنمنٹ سیکٹر کے. کتنے جمع کرائے؟ یاد کر لیں یہ باتیں سب. 375 ارب روپے ایک سال میں تنخواہ دار طبقے نے انکم ٹیکس کی مد میں جمع کرائے. اور وہ جاگیردار جن کی زمینیں 100 ایکڑ سے زیادہ ہیں، 1000 ایکڑ سے زیادہ ہیں، انہوں نے کتنے کرائے ہوں گے آپ کے خیال میں؟ 3000 ارب روپے جمع کرا دیے ہوں گے. کتنے کرائے ہوں گے؟ 5 ارب روپے بھی جمع نہیں کرائے. تو جاگیردار پیسے نہیں دے، تنخواہ دار سارا بوجھ ان جاگیرداروں کا اٹھائے. یہ نہیں چلے گا. ان جاگیرداروں کو لگام دینی پڑے گی. ان پہ ٹیکس لگاؤ، ہم سے ٹیکس ہٹاؤ. جاگیرداروں پہ ٹیکس لگاؤ، عوام سے ٹیکس ہٹاؤ. ہمارے بجلی کے بلوں سے ٹیکس ہٹاؤ، ہمارے بجلی کے بلوں سے ٹیکس ہٹاؤ. یہ کیا مذاق ہے
36 तरह के टैक्स एक बिल में लगा के भेज देते हो, यूनिट की कीमत भी बढ़ाते जा रहे हो, टैक्स भी इसके ऊपर लगाते जा रहे हो, ये धंधा नहीं चलेगा। इसलिए हमारा बहुत सीधा सीधा मुतालबा है, यहाँ पर हम अपनी जात के लिए नहीं आए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, इन्हें कुछ नहीं चाहिए, हमारी पार्टी को कुछ नहीं चाहिए, मेरे मुल्क के 25 करोड़ लोगों को इंसाफ दो और हक दो, और इनके ऊपर से ये जुल्म का जो टैक्स का निजाम है ये खत्म करो, ये स्लैब खत्म करो तनख्वाहदार का, ये जो इन्होंने अभी लगा दिया है। इसके नतीजे में जो प्रोफेशनल लोग हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, जो आईटी स्पेशलिस्ट हैं, ये सारे लोग एक एक करके पाकिस्तान से रुखसत हो रहे हैं यहाँ के हालात की वजह से। और फिर भी अगर कोई यहाँ पर मौजूद है तो तुम इनकी तनख्वाहों से जब डायरेक्ट 35% टैक्स ले लोगे और फिर उसके बाद इनडायरेक्ट टैक्स भी वसूल करोगे, तो एक प्रोफेशनल आदमी की तनख्वाह जितनी भी होगी, आधे से ज्यादा वो टैक्स 55% जब वो टैक्स दे देगा तो वो क्या अपने बच्चों की तालीम का ख्याल करेगा, क्या अपना खर्चा चलाएगा। बात यह है कि इस मुल्क में जो तालीमी निज़ाम है, ये बात अच्छी तरह से याद कर लो, समझ लो, और इस शऊर को पाकिस्तान के बच्चे बच्चे तक पहुंचा दो कि तालीम, मुफ्त तालीम और मेयारी तालीम पाकिस्तान के हर बच्चे का हक है, चाहे वो गरीब हो या मिडिल क्लास हो या अमीर हो। जब ये रियासत और हुकूमत हमसे टैक्स लेती है तो उसे हमारे बच्चों को तालीम मेयारी देनी होगी और फ्री देनी होगी। इन्होंने, जालिमों ने हमारे जहनों में ये बात बिठा दी कि जितने पैसे डालोगे उतनी अच्छी तालीम मिलेगी। हुकूमत का काम तालीम देना नहीं है, हुकूमत के स्कूल वो तो होंगे बिल्कुल कचरा, और जो प्राइवेट स्कूल होंगे वो होंगे बहुत मेयारी। और कितने प्राइवेट स्कूल, 94% प्राइवेट स्कूल वो हैं जब फीस वो लेते हैं तो अपना खर्चा पूरा नहीं कर पाते, जिसकी वजह से असातिज़ा ठीक नहीं रखते। मेयारी तालीम इन प्राइवेट स्कूलों में भी नहीं होती। चंद प्राइवेट स्कूल हैं वो तनख्वाह जब बहुत ज़्यादा फीस लेते हैं तो उसके नतीजे में फिर कुछ अच्छी तालीम मिलती है। अब उस प्राइवेट लोगों वो मजबूर हैं, वो क्या करें, लेकिन हुकूमत ने क्या निज़ाम बनाया है, ये हुकूमत का काम था। और पाकिस्तान में ऐसा होता था कि जब अमीर और गरीब का बच्चा एक साथ सरकारी स्कूल में पढ़ता था, एक जैसा मेयार होता था, एक जैसी अपॉर्चुनिटी होती थी। गरीब का बच्चा कभी आगे निकल जाता था, कभी मिडिल क्लास आगे निकल जाता था। अब तो इन्होंने फारिग करके रख दिया है। ये तालीम, मेयारी तालीम, एक निज़ाम, एक जुबान, एक निसाब, एक निज़ाम, तबकाती निज़ाम नहीं। ये हमारे पाकिस्तान के 25 करोड़ लोगों का हक है, हर खानदान का हक है। इसको खैरात समझ के हमें मत दो, हमें मेयारी तालीम दो। और फिर जब लोग अपने बच्चों के लिए अच्छी तालीम खरीदने के लिए पैसे लगाएं तो तुम क्या करो कि तुम उनके ऊपर टैक्स लगा दो, इनका स्लैब बढ़ा दो, और उसके नतीजे में वो अपने बच्चों को पढ़ा भी नहीं सकें। फिर वो कहें कि हम बाहर जाएंगे, कितने डॉक्टर भेजोगे, कितने इंजीनियर भेजोगे, कितने आईटी एक्सपर्ट भेजोगे। इस मुल्क को भांज मत करो, इस मुल्क का नौजवान हमारी ताकत है, यहाँ का प्रोफेशनल आदमी हमारी कुव्वत है। इनको एतमाद दो, इनको इन्होंने मायूस कर दिया है। हर नौजवान, 80% नौजवान कहते हैं हम मुल्क छोड़ के जाना चाहते हैं। बदतरीन तबाही फैला दी है इन जालिमों ने। क्या हम छोड़ दें इनके हाल पे? 25 करोड़ लोगों में से 16-17 करोड़ 30 साल तक की उम्र के नौजवान हैं, क्या इन सबको मायूस छोड़ दें? ये मनशियात के आदी बन जाएं, ये स्ट्रीट क्रिमिनल के हवाले हो जाएं, ये आपस में लड़ने झगड़ने लगे। इनको अमेरिकी CIA, इनको भारतीय राकेट परवरदा, यहाँ उनके मकामी एजेंट कभी कौम परस्ती के नाम पर, कभी मजहबी इंतहा पसंदी के नाम पर अपने साथ मिलाकर दहशतगर्द बना दे, पहाड़ों पे चढ़ा दे, और तुम फिर ऑपरेशन करके गेहूं के साथ घुन भी पीस दो और फिर कहो कि यह हमारी रिट है। ये धंधा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। अब तुम्हें हक देना पड़ेगा। हक दो आवाम को, हक दो आवाम को, हक दो आवाम को, हक दो आवाम को, हक दो पाकिस्तान को, हक दो पाकिस्तान को।
بھائیو یہ نہیں چلے گا. یہ جو حکمران طبقہ ہے، انگریزوں کا پروردہ طبقہ آج تک ہم پر مسلط ہے، اور انہوں نے خاص قسم کی اپنی ایک انٹرپرائزز بنائی ہوئی ہے، اور یہی لوگ بدل بدل کے حکومتوں میں فوجی ڈکٹیٹر آئیں تب بھی یہی ہوتے ہیں، نام نہاد یہ آ جائیں سیاستدان تو تب بھی یہی ہوتے ہیں. انہوں نے ہم سب کا استحصال کیا ہوا ہے. تو آپ کے خیال میں حالات کو رحم و کرم پر اسی طرح عوام کو چھوڑ کر ہم اپنے دفتروں میں کام کرتے رہیں، ہم اپنے روٹین کی خدمات انجام دیتے رہیں؟ تو یہ تو نہیں چلے گا. یہ اللہ کی طرف سے ہم پر فرض ہے کہ معاشرے میں جب اس قدر ظلم بڑھ جائے تو اس ظلم کے خلاف آواز اٹھانی ہے. یہ ہم فرض سمجھ کے کرتے ہیں، یہ دھرنا بھی ہم عبادت سمجھ کے کر رہے ہیں الحمدللہ. اس لیے اب پانی بہت سر سے اونچا ہو گیا ہے، اب حالات کو ان کے رحم و کرم پہ نہیں چھوڑ سکتے. جماعت اسلامی 25 کروڑ لوگوں کی ترجمانی کر رہی ہے.